یہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری توانائی کا مسئلہ ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار اور انحصار اس پہ ہے۔ تو پانی والا پنگا تو قصہ ہی کچھ اور ہے۔ انڈیا ہمیں اگنور کر رہا ہے۔ دیکھیے بھارت معاہدے کو ایک طرف اس نے رکھ دیا، ابینس میں رکھ دیا۔ نریندر مودی کی سرکار نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ڈال دیا۔ ایسے پروجیکٹس بنا رہا ہے جو دریا کو روک کر بجلی بناتے ہیں، درست، لیکن کیونکہ وہ دریا کو روک رہا ہے، اس دریا کو روکنے کی وجہ سے اس کے پاس یہ کیپیسٹی آ رہی ہے کہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ اس کو روک سکے اور وہ اچانک چھوڑ سکے۔ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے پاکستان کی طرف سے کمشنر ہیں مہر علی شاہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا ہمیں اگنور کر رہا ہے، انڈیا پاکستان کو اگنور کر رہا ہے، یعنی انڈین گورنمنٹ پاکستان کو اگنور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 یا 4 دفعہ، میرا خیال ہے 3 یا 4 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 4 بار انڈیا کو لیٹرز لکھے ہیں پاکستان کی طرف سے، کئی بار، 3 بار 4 بار بھارت کو لیٹرز لکھے گئے ہیں کہ انڈس واٹر بند نہ کرے، پاکستان کا پانی بند نہ کرے۔ تو جو کمشنر ہے مہر علی شاہ، انہوں نے یہ کہا کہ بھارت نے اگنور کر دیا، بھارت نے پاکستان کے کسی ایک خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی جو انڈیا اس نے تو ہمارے کسی ایک بھی لیٹر کا جواب نہیں دیا، تو اگنور کر رہا ہے، مطلب اس کا مطلب تو اگنور کرنا ہی ہوا نا، ایگزیکٹلی۔ تو انڈیا جو ہے وہ فل ٹائم اگنور کر رہا ہے پاکستان کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اس نے پہلے کیا کہا، اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سسپینشن ہے انڈس ٹریٹی کی یہ ان لمیٹڈ ہے۔ اچھا جب یہ ہوا تھا نا تو ہم نے بھی بہت سارے پروگرامز کیے ہمیں کہ بھئی ابھی کچھ دن میں یہ کھل جائے گی، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک اور سب صحیح ہو جائے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک نہیں ہوا یہ صحیح۔ اور انہوں نے جو کہا، انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا جس کو کہ سیریسلی نہیں لیا جا رہا تھا، کہ مودی گورنمنٹ نے ایسے ہی کہہ دیا، مودی سرکار تو ایسے ہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے سسپینشن ہے، اوکے کھول دیں گے وہ اور پانی بھی آ جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، حل ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ تو اب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہر علی شاہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 3-4 بار خط لکھا ہے بھارتی سرکار کو، لیکن مودی سرکار اگنور کر رہی ہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ہمارے کسی بھی خط کا جواب نہیں دے رہے وہ۔ ہم انہیں خط پہ خط لکھ رہے ہیں، ہم انہیں لیٹر پہ لیٹر لکھ رہے ہیں، ہم انہیں چٹھی پہ چٹھی ارسال کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پانی کھول دو، وہ اگنور کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے اگنور کر دیا ٹوٹلی، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ اچھا جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری خبر کی طرف۔ اور اچھا بلکہ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تو کل پرسوں نرسوں 3 دن کے اندر 3 منسٹرز کی جو ہیں وہ دبکے اور دھمکیاں چلے تھے کہ جی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم دانت توڑ دیں گے، ہم ہاتھ توڑ دیں گے، ہم اکھاڑ لیں گے، ہم پچھاڑ لیں گے، جس میں مصدق ملک سے لے کر اسحاق ڈار اور پھر اس سے پہلے خواجہ آصف تک، اور اب بلاول بھٹو نے بھی دھمکی دے دی۔ اچھا ویسے تو ان سب میں بلاول بھٹو کی سب سے پہلے دھمکی آنی چاہیے تھی، لیکن ان کی دھمکی جو وہ اب آئی، تو بلاول بھٹو نے بھی وارن کر دی ہے انڈیا کو کہ پانی اگر روکا تو تمہارا جینا بند کر دیں گے، جینا حرام کر دیں گے، تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، بم ماریں گے ڈیموں پر، یہ کریں گے۔ مطلب یقین کریں جتنی خالی خولی دھمکیاں آپ اتنے دن سے دے رہے ہیں، تو وہ کمشنر یہ بتا رہا ہے کہ ہم تو لیٹر پہ لیٹر چٹھی پہ چٹھی انہیں لکھ لکھ کر تھک گئے ہیں، وہ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ بھئی اندر خانے چکر کیا ہے؟ مطلب ایک لیٹر جاتا ہے تو ساتھ ہی آپ کی دھمکی آ جاتی ہے، پھر دوسرا لیٹر جو ہے جاتا ہے ریکویسٹ کا، پھر آپ کی دھمکی ادھر سے آ جاتی ہے، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں جا رہا۔ تو مطلب یہ دیکھیں نا یہ اندر خانے کیا ہو رہا ہے۔ یا تو آپ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، جیسے جی مصدق ملک جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ دانت توڑ دیں گے، ہم کیا کر لیں گے، مطلب منہ توڑ دیں گے۔ اس سے پہلے ڈار جو ہیں اسحاق ڈار انہوں نے کہا، پھر اس سے پہلے خواجہ آصف نے کہا، اب بلاول بھٹو نے بھی دھمکی دے دی ہے بھارت کو، لیکن ساتھ ساتھ لیٹر بھی جا رہا ہے وہاں پہ کہ بھائی پلیز پانی کھول دو۔ کیا بات ہے، میں کہتی ہوں کیا ہی اسٹریٹجی ہے۔ اب وہ جو اگنور کر رہا ہے اور جو انڈیا جواب نہیں دے رہا، تو توڑے نا ان کے دانت جا کے۔ اب کیوں نہیں توڑے؟ مطلب یہ ساری خالی کھلی دھمکیاں ہوتی ہیں صرف۔ تو جی ایک تو جو ہے وہ یہ ہے سچویشن۔ دوسری طرف ہم آپ کو تیسری خبر اب دیتے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے
کہ کشمیر کا معاملہ اور بھی زیادہ ایسکیلیٹ اس لیے کر چکا ہے کہ ایک خبر یہ آ رہی ہے، اب اس خبر کی کوئی اوتھینٹسٹی میرے پاس نہیں ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ 100% درست خبر ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خبریں فیک بھی چلتی ہیں، لیکن جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ 70-80% تو یہ کنفرم ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ جی کہہ رہے ہیں کہ جو شوکت نواز جو کہ وہاں کی جو کلعدم بینڈ اب کشمیر کمیٹی یعنی کشمیر کی ایک ہی پارٹی جس کو سب مان رہے ہیں اور جو یہ احتجاج کر رہی ہے اسی کو بین کر دیا، تو وہ بین پارٹی جو ہے اس کی جو شوکت نواز ہے ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ میں نے آپ کو اپنے پریویس شو میں خبر دی تھی، آپ اٹھا کر دیکھیں میرے پچھلے 2-3 دن کے شو، بلکہ 1-2 دن کے ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے اندر میں نے پروگرام کیا، پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ جی ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار تو کیا ہی کیا گیا لیکن ان کو گولی بھی لگی۔ I have no idea. I have no authenticity about this کہ ان کو گولی لگی یا نہیں لگی شوکت نواز کو، جو کشمیر کے لیڈر ہیں اس وقت، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں۔ اب اگر ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو پھر گولی کیسے لگ گئی؟ گولی کیوں ماری ان کو؟ گرفتار تو کر لیا آپ نے، تو گولی وجندی کی لوڑ ہے؟ مطلب کہ جن کو آپ نے گرفتار کر لیا وہ تو آپ کے قبضے میں آ گئے، ان سے تو پھر ظاہر ہے کہ گولی مارنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کوئی بھاگ رہا ہو تو گولی ماری جائے۔ لیکن جو حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو شوکت نواز کشمیری لیڈر ہے اس کے قبضے سے، ان کے قبضے سے انڈین کرنسی برآمد ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ الزام ہے، انڈین کرنسی پر دیکھو، انڈیا کی کرنسی برآمد ہوئی ہے، وہاں سے اندازہ کر لیں آپ۔ اب تو جو وہ ہوتے ہیں نا کولیکٹرز، کولیکٹ کرتے ہیں کرنسی ہر کنٹری کی، پاکستان میں کوئی کولیکٹ کرنے والا ہوگا نا کرنسی، تو اس نے انڈیا کی کرنسی نکال کے اس نے کہنا ہے لو جی میرے ہاتھ جڑے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، اس نے کہنا بس یہ نہ کرو، یہ والی کرنسی میں نہیں اکٹھی کروں گا، باقی کوئی بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ کیا پتہ۔ آزادی کے بعد سے ہی ایک طرف جہاں بھارت ایک مضبوط بنیاد بنانے میں لگا ہوا تھا، وہیں پاکستان نے کبھی بھی اپنے انفراسٹرکچر کو اتنی توجہ نہیں دی، اور اس کلائمیٹ چینج کے زمانے میں کیونکہ اب پانی کی بہت ہی زیادہ شارٹیج ہو رہی ہے تو بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ بہت ہی انفیئر ہے، کیونکہ بھارت سے ساری ندیاں پاکستان میں جو جاتی ہیں اس کا 80% پانی اس ٹریٹی کے ذریعے پاکستان کو جاتا ہے، اور صرف 20% ہی بھارت کو مل پاتا ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان کا ہوسٹائل نیچر ہے بھارت کے پرتی، جس طرح سے ہسٹوریکلی پاکستان ہمیشہ سے آتنکی گتیودیوں کو بھارت کے اندر انجام دیتا رہا ہے، اور اس سمے پاکستان کے اندر پانی کی بہت ہی زیادہ کمی ہو رہی ہے، لیکن بھارت اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بھارت کے اندر بھی پانی کی کمی ہے، اور اب جو 80% پانی بھارت پاکستان کو دیتا آیا تھا اس میں کمی آئے گی، جس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اسی بات سے بوکھلا کر پاکستان نے بولا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم بھارت کے اندر میسائل مار دیں گے، جس پر بھارت کا رپلائی یہ تھا کہ اگر پاکستان کسی بھی پرکار کا اگریشن کرتا ہے تو انہیں آپریشن سندور سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس جواب کو اس بار شاید پاکستان جھیل بھی نہ سکے۔